ہے چچا کا قاتل؟ کون چچا؟ کون چچا؟ اسد اللہ۔ کون چچا؟ حمزہ بن عبد المطلب۔ کون چچا؟ سردار بنی ہاشم۔ کون چچا جس سے ایمان لانے پر اسلام کو عزت ملی اور حرم میں پہلی نماز پڑھی گئی؟ کون چچا جس نے بھری محفل میں جا کر ابو جہل کا سر پھاڑ دیا کہ کسی میں ہمت ہے تو اٹھو؟ کسی آدمی کو جرت نہ ہوئی ابو جہل کا سر پھاڑنے کے بعد کوئی اٹھتا، وہ جری دلیر شاہ سوار، وہ اسلام کا بطل جلیل، وہ آج احد کی جنگ میں کیسا شہید ہوا ہے۔ اے ہے کیا ہے؟ آپ نے وحشی سے کہا میرا چچا تو بڑا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے مارا گیا؟ وہ کہنے کا یا رسول اللہ، حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی وار نہیں، اتنا اس کا روب تھا، مجھے تو یہ کہا گیا تھا علی، حمزہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما، ان میں سے کوئی ایک قتل کر دے آزاد۔ تو ایمن بن عدی کو قتل کیا تھا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو مطعم بن عدی نے کہا کہ تو ان تینوں میں سے ایک قتل کر آزاد کا، مجھے پتا تھا آپ تک میں نہیں آ سکتا، پیرا ہوگا، مجھے پتا تھا حمزہ پر میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا، ہاں میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا، علی کو، لیکن میں نے علی کو کہا میں وار کرتا ہوں چھپ کے غفلت کا، میں نے دیکھا علی کو، اس پہ وار نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ چاروں طرف اس جیسے تلوار گھومتی تھی ویسے نظر گھومتی تھی، وہ غافل نہیں تھے، ان کی تلوار کے ساتھ ان کی نظر بھی گھومتی تھی، تو میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چل سکتا، تو پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا، تو ان کو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ چاروں طرف سے بے خبر ہو کر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور گاجر مولی کی طرح قریش کو کاٹتے جا رہے تھے، اور کوئی ان کے قریب آتے ہوئے ہر آدمی گھبراتا تھا، تو میں نے دیکھا یہ دونوں طرف سے غافل ہیں، ان پہ میرا وار چل جائے گا، تو میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہ بڑھتے آئے، ایک کافر کہہ رہا تھا انہیں باندھ باندھ کے مارو، تو وہ انہوں نے کہا میری طرف ختنہ کرنے والی کے بیٹے، میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے باندھ کے مارنا ہے۔ وہ پیچھے ہٹا یا آگے بڑھے، جب یہ آگے بڑھے تو میری زد میں آئے، لیکن میرا برچھا اٹھانے سے پہلے اتنی تیزی سے تلوار کا وار کیا تو اس کی گردن اڑ کے ہو گئی، اور ایسے تیزی سے تلوار اس کی گردن کے پار ہو گئی، یوں لگا جیسے تلوار کے اوپر خون کا کوئی نشان ہی نہیں، لیکن وہ میری زد میں آ گئے۔ میں نے برچھے کو اٹھایا اور نشانہ لگا کہ مارا، تو ان کے آنتوں کو چیرتا ہوا، کلیجے کو چیرتا ہوا پار نکل گیا، تو انہوں نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا، تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میرے پر ایسا عروق طاری ہوا، لیکن اس کے ساتھ ان کو خون کی الٹی آئی اور وہ گرے اور ابا ہمارا کی آوازیں آئیں، تو میں وہاں سے بھاگ گیا، مجھے پتا تھا میرا برچھا وہ ایسے نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد جب وہ شکست ہو گئی تھی اور مسلمان منتشر ہو گئے تھے، پھر ہندا کا داؤ لگا، وہ آئی اور اس نے آ کے ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، سینہ چیر دیا، کلیجہ نکال کے چبایا، پھر چبایا نہیں گیا، پھینک دیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اللہ کے نبی کو بتائے گا یا رسول اللہ ہندا نے حمزہ کا کلیجہ چبایا، کیا کہا اس بدن پہ جہنم حرام ہے جس کے اندر حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا۔ یہ سبب ہے ہندا کے ایمان لانے کا، وہ ہندا جو پورے جوبن پر تھی کفر میں، احد میں، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق والمسك في المفارق والضر في المخالق ان تقبلوا نعانقی اور تدبروا نفارقی فراق غیر غامقی۔ یہ شعر پڑھ کے کفار کو ترغیب دے رہی تھی، حملے کرو، وہی ہندا ہے جس نے کلیجہ چبایا، اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی، اس کے اندر میں کلیجے کا ایک ٹکڑا گیا، یہی ٹکڑا ایمان کا سبب بنا۔ میرے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا اس پہ آگ حرام ہے جہنم کی۔ مکہ میں ایمان لائیں اور کافرات سے نکل کر صحابیات کا مقام پایا ہے۔ آپ نے کہا حمزہ کدھر ہے؟ جنگ ختم ہوئی، حمزہ کدھر ہے؟
ایک آدمی نے آ کر بتایا جی وہ کیکر کے نیچے ہیں، آپ خود چل کے ملاحظہ فرمائیں۔ آ کے دیکھا کلیجہ چیرا ہوا، چبایا ہوا، سینہ چیرا ہوا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، تو آپ ہچکیوں کے ساتھ روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور ایسا روئے کہ کبھی ایسا رونا نہیں روئے۔ اللہ نے آسمان سے جبریل اتارا کہ میرے حبیب نہ رو، میں نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ۔ پھر آپ خاموش ہوئے، پھر آپ نے حمزہ پہ 70 دفعہ جنازہ پڑھایا، 70 دفعہ جنازے آتے تھے، پڑھ کے اٹھا دیے جاتے تھے، حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا، 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ اور پھر جب مدینے میں تشریف لائے تو آل ہاشم تو تھے نہیں، آل رسول تو مہاجر بن کے مدینے میں نہیں آئے تھے، حمزہ تھے، علی تھے، عقیل تھے، بس سارا خاندان تو مکے میں تھا۔ جب آپ مدینے میں پہنچے تو گھر گھر سے گلیوں میں سے رونے کی آوازیں آئیں، چونکہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجر شہید ہوئے، باقی سارے انصار شہید ہوئے تھے۔ تو گھر گھر سے جب رونے کی آواز آئی تو میرا نبی پھر رونے لگا کہ اما حمزہ فلا بواکی علی، آج سب کے رونے والے موجود ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات جب سعد بن عبادہ نے سنی تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو جمع فرمایا کہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی کے در پہ بیٹھ کے آنسو بہاؤ۔ تو پورا مجمع، ابھی نوحہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا، اس سے پہلی کی بات ہے، ایک عورتوں کا وفد اللہ کے نبی پہ دروازے پر آ کر بیٹھ کر انہوں نے جو چیخ و پکار شروع کی تو آپ نے باہر نکل کے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں، کہ جاؤ چلی جاؤ، حمزہ تمہارے رونے سے مستغنی ہو چکا ہے، جاؤ چلی جاؤ، اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ یہ درد اور یہ غم تھا، جس نے اس چچا کو قتل کیا اس پر کیسا درد ہوگا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے، جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے۔ وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا، اب جان کے لالے پڑ گئے۔ کسی نے کہا کلمہ پڑھ لے، جو کلمہ پڑھے سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھے سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تو وحشی طائف سے چلا، منہ ایسے چھپایا ہوا، صرف آنکھیں نظر آ رہی کہ کوئی پہچان کے مجھے قتل نہ کرے، اور مسجد نبوی میں داخل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے تھے، نیچے گردن کر کے کسی سوچ میں تھے، تو سامنے آ کر یوں سے نقاب کو یوں ہٹایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو ایک دم آپ یوں اٹھے، آپ نے نہیں پہچانا، کیوں ہوئے یہاں کیوں ہوئے؟ تو صحابہ ایک دم کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، واش واش، ٹھک 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 ٹھک، تلواریں نیام سے نکلنے کی آوازیں، ہر ایک کی تمنا کہ میں قتل میں سبقت کروں۔ تو آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، وحشین انت، تو وحشی ہے؟ میں وحشی، اقعد، بیٹھو، سامنے بیٹھایا۔ پھر آپ نے کہا میرا چچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں وہ مارا کیسے گیا؟ پھر اس نے یہ سارا قصہ سنایا۔ جب یہ قصہ سنا، 7 سال ہو چکے اس واقعے کو، 7 سال، تو آپ کی آنکھوں میں پھر آنسو رواں ہو گئے، پھر آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، ویسی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جس کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا۔